سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ عام طور پہ انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالوں میں ایک سوال ہے واٹ از یور گریٹ ویکنس، تو وہ کیا ہے؟ اچھا یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ بڑی گہری بات میں کرنے لگا ہوں، وہ جب آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے نا واٹ از یور گریٹ ویکنس، وہ آپ کی پروفیشنل ویکنس پوچھ رہا ہوتا ہے. ہم فوری طور پہ اپنے کردار کی طرف جان کے کہتے ہیں قطن وہ کردار کی بات نہیں کر رہا ہوتا، پروفیشنل کی بات کر رہا ہوتا ہے. اس کا بڑا آسان سا جواب ہوتا ہے، یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے بار بار پوچھنے چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ تشریف رکھیے. لاسٹ ٹائم نا میں اور بھائی جو ان سے نا تدیر بیٹھے، بارش ہو گئی، ہمیں بارش نے روک لیا. ٹھیک ہے کہ بعض اوقات بارش بڑا کرم کرتی ہے، اے ابر کرم آج اتنا برس کے وہ جا نہ سکے، تو یہ جا نہیں سکے. تو انہوں نے ایک سوال میرے سے کیا، میں نے فوراً جواب دیا. جواب دینے کے بعد میں نے انہیں ایک چیز بتائی، میں نے کہا یہ جو سوال جس کا جواب میں نے آپ کو دیا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے 20 بار پوچھ چکا ہوں، اور اس 20 بار پوچھنے کے بعد مجھے جواب ملا اندر سے. تو آج میں ٹھک آپ کو دے رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، یہ جو سوال ہے واٹ از مائی اسٹرینتھ، ہو آئی ایم، وائی ایم ہیئر، واٹ از مائی ویکنیس، میں نے جانا کدھر ہے، میری سمت کیا ہے، میں ہوں کون، میں آیا کدھر سے ہوں. میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے، وہ تمام لیکچر جن میں نے یہ سوال اٹھائے ہیں، یہ سوال ساتھ اٹھا کے میں نے کہا ہولڈ اٹ. میں نے اس کا یہ نہیں کہا ہو آئی ایم، تو امی سے پوچھیں ہو آئی ایم، کہا میرا پتر ہے. آسان جواب ہے نا. واٹ از مائی ویکنیس، کیونکہ میرا پتر تو کدے کپڑے نہیں سانبھے آگے کلارا پا دینا ہے. یہ جواب اندر سے لینے ہوتے ہیں، یہ جواب آپ نے اندر سے لینے ہوتے ہیں. اس یہی وجہ سے ذرا دھیان سے میری بات سنیے گا، پاکستان کے جو ٹاپ کے ٹیسٹ ہیں سی ایس ایس، اس میں انٹرویو میں جانے سے پہلے آپ کا ایک سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر وہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ آپ کے جو مارکس آئے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کو میچ کر کے دیکھتے ہیں یہ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ ناٹ؟ لائک مثال لیجیے گا، آپ نے اپنی ویکنیس لکھی تھی آئی ایم ناٹ اے کمیٹڈ مین، آئی ایم ناٹ اے کمیٹڈ مین. انٹرویو میں اندازہ ہوا یہ غلط لکھا ہوا، یہ از اے ویری کمیٹڈ مین، یہ تو بڑا یار ایفرٹ کرنے والا ہارڈ ورکر بندہ ہے. یہاں لکھا ہے ویری لیزی. کلیش کا مطلب ہے اس کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے. جتنی سیلف اویئرنیس کم ہوئے گی اتنا وہ بندہ لیڈر نہیں ہوگا. لرن اباؤٹ دی لیڈرشپ، ریڈ اباؤٹ دی لیڈرشپ. دنیا کے کسی لیڈرشپ کے گرو کو پڑھیے، وہ یہ کہے گا جو لیڈر ہوتا ہے اسے اپنا پتہ ہوتا ہے. سر اپنا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ چلہ معکوس سے گزرتا ہے. چلہ معکوس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے اندر جھاتی ماری ہوتی ہے، اس نے اپنے آپ کی کھوج لگائی ہوتی ہے، اس نے ان سوالوں کے جواب دوسروں سے نہیں خود سے پوچھے ہوتے ہیں کہ میں ہوں کون، میری ویکنیس کیا ہے. تو پھر میرے بھائی ہوتا کیا ہے؟ یہی سوال کا جواب بیگم کے سامنے بدل جاتا ہے، یہی سوال کا جواب جاب کے لیے بدل جاتا ہے. خدا کی قسم مجھے اس سوال کا جواب آج تک نہیں ملا، کیونکہ میں جاب کے لیے بنا ہی نہیں تھا. یہ مجھے تب سے جانتے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، جب میں یو ای ٹی پڑھا کرتا تھا. وہ بچے جو مجھے جانتے ہیں، میں نے تب کہتا تھا میں نے نوکری نہیں کرنی، اور میں نے کبھی نوکری کی ہے، بڑی ایمانداری سے کی ہے. میں نے 2-3 جگہ وزٹنگ پڑھایا ہے، انتہائی ایمانداری عزت کے ساتھ پڑھا کے چھوڑا ہے. لیکن جاب کے دوران مجھے پتہ لگا کہ آئی ایم ناٹ فار جاب، میں جاب والا بندہ نہیں. اسی وجہ سے مجھے اگر انٹرویو میں پوچھا جائے قاسم صاحب واٹ از یور ویکنیس، ود ریفرنس ٹو انٹرویو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. انڈرسٹینڈ ناٹ جی؟ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ اس کے لیے میں تیار ہی نہیں ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. انڈرسٹینڈ ناٹ جی؟ اس کے لیے میرے پاس اس سوال کے جواب کے لیے میں تیاری انٹرویو کے لیے نہیں ہے، جاب کے لیے میں جا نہیں سکتا. یہی وجہ مجھے بے شمار کارپوریٹ مارکیٹ کے لوگ جانتے ہیں، دے کانٹیکٹ می، ان سے سر ٹریننگ ملی ہے. میں کہتا ہوں سوری ہے. وہ کہتے ہیں جی کیوں سوری؟ میں کہتا ہوں بھائی صاحب یہ مجھے دیں گے ₹1,00,000 ایک دن کا، پھر میرے پہ چڑھائی کر دیں گے، میرا کریں گے آڈٹ، اور مجھے ایک دن کا ملازم بنائیں گے. میرے سے برداشت نہیں ہوگا. خدا کی قسم میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. بڑی جگہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار میرے سے نا آڈٹ برداشت نہیں ہو. آڈٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹریننگ کے دوران چٹیاں آنی شروع ہو جائیں گی، سر یہ ہمارے ذرا باس کی تعریف کر دیں. یار میں کبھی سی ایم کی نہیں کر سکا، میں باس کی کہاں سے کر دوں؟ میری عادت میں شامل نہیں ہے، میری نہیں بات سمجھے. تو اگر میرے اس میں نہیں ہے تو میں کیسے چٹوں کو قبول کروں؟ سر آپ ذرا بس کر دیں، سر آپ ذرا واش روم کی بریک لے لیں، سر آپ ذرا کھانے کی بریک، میں نہیں فالو کر سکتا. تو جب جاب کا مزاج نہ ہو تو پھر آپ کی ریہرسل جاب والی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں اپنے بچوں کو بالخصوص ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہوئے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے آپ کو مالک بننے کے لیے تیار کریں. اگر آپ مالک والی عادتیں پیدا کریں گے تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے اچھے بزنس مین ہیں خالد یعقوب صاحب، تو عامر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر مالکوں والی عادتیں پیدا کرتے ہیں
اللہ دیر بدیر آپ کو مالک ضرور بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم اپنے آپ کو جیسا بناؤ گے ویسا مقام آپ کے لیے رکھ دے گا. ٹھیک, اس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار اگر میں بڑا بنوں گا تو کو کمی آ جائے گی. وہ کہتے ہیں اتنے بڑے میں نے بنائے ہیں, تجھے بنا کے کیا فرق پڑا, میرا کام ہی یہی ہے. میں تو عظمت دینے والا اللہ ہوں, میں وہ اللہ ہوں, میں اتنا عظیم ہوں, میرے سے عظمت لوگوں کو ملتی ہے. تو سر یاد رکھیے گا کہ زندگی میں چیزوں کو ود ریفرنس ٹو دیکھیں.